रमजान की रौनकें रमजान 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 मदरसतुल मदीना यहाँ दारुल मदीना यहाँ आओ मिल के सीख ले प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें रमजान रमजान रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन एक बार फिर लेकर हाजिर हैं बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है रमजान की रौनकें। हर जगह रौनकें हैं, और क्यों ना रौनकें हों, क्योंकि महीना ही ऐसा बाबरकत है, ऐसा रहमतों वाला महीना है, ऐसा बरकतों वाला महीना है कि जब ये आता है तो अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम मुसलमानों के अंदर ये खुशी की लहर दौड़ जाती है। बच्चा हो, बड़ा हो या जवान हो, हर कोई इबादत की तरफ दौड़ दौड़ कर चल कर आता है। मसाजिद भर जाती हैं, अल्लाह के घर आबाद हो जाते हैं। मसाजिद के अंदर नमाजों में कसीर तादाद में लोग मसाजिद की तरफ रुजू करते हैं, लौटते हैं, दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा कर मगफिरत बख्शिश का मुतालबा करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में प्यारे बच्चों कसीर लोगों की, लाखों लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है, मगफिरत फरमाता है, दुआओं को कबूल फरमाता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। तो हमें भी इंशाअल्लाहुल करीम इस महीने को बाबरकत बनाना है, और इसीलिए किड्स मदनी चैनल भी आपके लिए एक बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर हाजिर है, रमज़ान की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम आज चौथा एपिसोड है, और इंशाअल्लाह जिस तरह ये आगे बढ़ता जा रहा है, उम्मीद है मुझे कि आपको इल्म दीन हासिल होता जा रहा है, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते जा रहे हैं। आज भी कुछ इसी तरह इंशाअल्लाहुल करीम स्टॉल्स हमारे साथ होंगे, नातख़्वाह भी होंगे, कलाम भी शामिल करेंगे, बच्चे भी होंगे, रमज़ान भाई हमारे साथ हैं, कुछ सवालात का सिलसिला होगा, जवाबात का सिलसिला होगा, और मकसद यही है कि आप तक इल्म दीन पहुंचाया जाए। रमज़ान की इस बाबरकत सात घड़ियों के अंदर हम अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हो जाएं, अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, कुछ ऐसे काम हम इस बाबरकत महीने में कर लें कि ये हमारे लिए बख्शिश मगफिरत का जरिया बन जाए। तो प्यारे बच्चों अच्छी अच्छी नियतें कर लें आप। आइए दुरूद पाक की फजीलत को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फिर इंशाअल्लाहुल करीम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह पाक ने चाहा तो तिलावत कुरान मजीद से करेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर जुमा के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, कितनी मरतबा? 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जुमातुल मुबारक भी आने वाला है, सुभान अल्लाह। और रमज़ान का जुमा, रमज़ान हो एक तो, और ऊपर से जुमातुल मुबारक हो, क्या बरकतें, क्या रहमतें, क्या बरकतें मिलेंगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह रमज़ान के जुमे के फ़ज़ाइल भी मेरी नीयत है कि हम आज के एपिसोड में या कल के एपिसोड में बयान करेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो जुमा के दिन अल्लाह पाक की कैसी कैसी बरकतों का माह रमज़ान में नुज़ूल होता है, कितने लोगों की बख्शिश और मगफिरत होती है। तो हमें चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं, रमजान भाई की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं पहले स्टॉल की तरफ, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सैयद महारिब, और वो करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम तिलावत कुरान पाक। तो पहले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें रमजान रमजान रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल
إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم माशा अल्लाह। तो हमने तिलावत कुरान पाक सुनी सैयद मुहारिब से। अल्लाह पाक इनको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक इनको बार बार हज बतला की सआदत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, तिलावत कुरान पाक सुनिए और बड़ी ही प्यारी मशहूर सूरत है। आप लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बच्चों को याद भी होती है नमाजों में। उमूमन बच्चे ये सूरत पढ़ते भी हैं। सूरह नास, कौन सी तिलावत हमने सुनी है? सूरह नास की हमने तिलावत कुरान पाक सुनी है। आइए इसका तर्जमा हम सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, तुम कहो मैं तमाम लोगों के रब की पनाह लेता हूँ, तमाम लोगों का बादशाह, तमाम लोगों का माबूद, बार बार वसवसे डालने वाले, छुप जाने वाले के शर से पनाह लेता हूँ। वो जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, जिन्नों और इंसानों में से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और गेट्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान मजीद के स्टॉल से हम आ चुके हैं और तिलावत कुरान पाक भी हमने सुनी। सैयद मुहारिब ने तिलावत कुरान पाक भी हमें सुनाई, तर्जमा भी हमने सुन लिया है। आइए अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं और अब शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में बड़ा ही मुनफरिद और प्यारा सा स्टॉल, जिससे हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी मालूमात सीखने को मिलती है। तो बढ़ने जा रहे हैं मदरसतुल मदीना के स्टॉल की जानिब, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहम्मद अकमल अत्तारी। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रमज़ान रमज़ान रमज़ान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा हमारे मदरसतुल मदीना के स्टाफ, कुल क्लासेस और इनमें पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की कुल तादाद, साथ ही साथ बैरून मुल्क के मदरसतुल मदीना और बच्चों की तादाद भी आज मैं आपसे शेयर करूंगा। ये इंफॉर्मेशन 2022 जनवरी की है, जिसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मदारिसुल मदीना की तादाद 4611 है, जिसमें बच्चों के 3470 मदारिस है और बच्चियों के 1141 मदारिस शामिल है। मदारिस में टोटल स्टाफ की तादाद 11,292 है, जिसमें कारी साहब, नाजिम, टीचर्स, खादिम की तादाद 8,734 है, जबकि बच्चियों के मदारिस में कारिया, नाजिमा, टीचर्स, खादिमा की तादाद 2,558 है। इन 4,611 मदारिस में क्लासेस की तादाद 9,049 है, जिसमें बच्चों के मदरसे में
769 क्लासेस लगती हैं और बच्चियों के मदारिस में क्लासेस की तादाद 2280 है। अब बात करते हैं हमारे मदरसातुल मदीना में बच्चे और बच्चियों की तादाद। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2022 के मुताबिक 2,09,938 बच्चे और बच्चियां हमारे मदरसातुल मदीना में कुरान पाक की तालीम मुफ्त हासिल कर रहे हैं। मदरसातुल मदीना में मुख्तलिफ कोर्सेज के साथ साथ फुल टाइम और शॉर्ट टाइम और रिहायशी मदारिस में बच्चे और बच्चियां जेरे तालीम है, जिनकी टोटल तादाद 2,09,938 है। जी हाँ, और इन 2,09,938 में 1,56,839 बच्चे हैं और 53,099 बच्चियां दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रही हैं। अब बात करते हैं बैरून मुल्क मदारिस की। जी हाँ, हमारी दावत इस्लामी कहाँ नहीं, पूरी दुनिया में दीन की खिदमत से सरशाद हमारी दावत इस्लामी ने बैरून मुल्क के बच्चे और बच्चियों के लिए भी मदारिस कायम किए हैं, जिसमें मदारिस की तादाद 834 है, जिनमें बच्चे और बच्चियों को हिफ्ज़ और नाज़रा और दीगर कोर्सेज करवाए जाते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। अकमल भाई ने तो ऐसे बयान किया है जैसे कोई याद भी नहीं रहा मुझे कितनी क्या क्या चीजें। अब देख के बताता हूँ मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें। तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें प्यारे बच्चों, बैरून मुल्क में कितने मदारिस हैं? 834 मदारिस ओवरसीज हैं सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के, जिसमें स्टाफ ही हमारा तकरीबन दावत इस्लामी का 1628 1628 तो सिर्फ स्टाफ है। स्टाफ किसे कहते हैं? जिसमें पढ़ाने वाले हैं, खिदमत करने वाले हैं, मैनेजमेंट का जो एक इंतजामिया का जो स्टाफ होता है वो ही कितने अफराद हैं? 1628। तो आप सोचे पढ़ने वाले कितने होंगे? पढ़ने वाले हैं 34,380 34,380 स्टूडेंट्स। ये ओवरसीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह करीम दावत इस्लामी के तहत कुरान पाक सीख रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दावत इस्लामी को अल्लाह पाक शादो आबाद रखे, तरक्की अता फरमाए। हमारे शोबे दावत इस्लामी के एक अहम तरीन डिपार्टमेंट मदरसातुल मदीना को भी अल्लाह पाक नजर बस से बचाए, हासिदों की हसद से बचाए और खूब तरक्कियां अता फरमाए। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि हाफिज ही हाफिज होंगे, नाजरा कुरान पढ़ने वाले होंगे, खत्म करने वाले होंगे, अल्लाह पाक ने चाहा तो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये है आपकी दावत इस्लामी और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जान के खुशी होगी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, रमजानुल मुबारक से आपने हो सकता है देखा हो, मदनी चैनल पर लाइव प्रोग्राम भी दिखाया गया था कराची से, फैज़ान मदीना से, कि सिर्फ कराची के अंदर 2021 में मदरसातुल मदीना से जिन बच्चों ने कुरान पाक को याद किया, हिफ्ज किया, उनकी तादाद 1000 से ज्यादा सिर्फ कराची से, यानी कि 1000 हाफिज कुरान कराची से एक साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने प्रोवाइड करके दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नाजरा जिन लोगों ने खत्म किया, जिन बच्चों ने नाजरा खत्म किया एक साल में सिर्फ कराची के मदारिसुल मदीना से, तो उनकी तादाद 5000 से ज्यादा। कितनी ज्यादा? 5000 से ज्यादा। 1000 हाफिज कुरान, 5000 से ज्यादा नाजरा खत्म करने वाले। ये सिर्फ कराची की बात है। पूरे पाकिस्तान में तकसीम अस्नाद का सिलसिला हुआ। यूं कहा जा सकता है कि हजारों हुफ्फाज, हजारों नाजरा कुरान खत्म करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह करीम दावत इस्लामी ने इस साल भी उम्मत मुस्लिमा को अल्हम्दुलिल्लाह एक तोहफे में दिए। और हुफ्फाज की अपनी अहमियत होती है। रमजान शरीफ का सिलसिला है, क्या बात है, रमजान और हुफ्फाज, ये भी दो चीजें एक साथ जुड़ी हुई है, ये भी एक साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हाफिज कुरान के लिए रमजान बड़ा अहम होता है। तरावी का सिलसिला होगा, ठीक है, समाअत का सिलसिला होगा। जो बड़े होते हैं वो तरावी पढ़ाते हैं, बच्चे जो होते हैं छोटी उम्र में, मिसाल के तौर पर 13, 14, 15 साल की उम्र में, तो वो उम्मन तरावी पढ़ा नहीं पाते क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती, तो वो समाअत कर लेते हैं। तो ये भी हाफिज कुरान की बड़ी अहमियत है अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इसका भी सिलसिला है। क्या बात है, दावत इस्लामी की अल्लाह पाक शादो आबाद रखे। तो प्यारे बच्चों, आप भी दुआएं करें रमजानुल मुबारक में, खास तौर पर अपनी दावत इस्लामी के लिए और मदरसातुल मदीना के लिए। आप भी तालीम हासिल कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुरान पाक खत्म कर लिया होगा, कर रहे होंगे, कोई हिफ्ज कर रहा होगा, किसी का हिफ्ज मुकम्मल हो गया होगा। तो अल्लाह पाक हम सबको अच्छे अंदाज में कुरान पाक खत्म करने वाला, कुरान पाक पढ़ने वाला भी बनाए और दावत इस्लामी के दीनी माहौल पर इस्तेकामत भी अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं रमजान भाई की तरफ और देखते हैं कि अगला कौन सा हम स्टॉल शामिल करने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं रमजान भाई की तरफ। जी माशाअल्लाह माजिद भाई, इन्होंने मदरसातुल मदीना की तादाद बताई और माशाअल्लाह इन्होंने मदरसातुल मदीना में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बताई। क्या बात। तो ये है दावत इस्लामी, और इसे सुनकर एक ही शेर और एक ही दुआ दिल में आती है कि अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अब बढ़ेंगे अगले स्टॉल की तरफ, और वो स्टॉल है कुछ स्पेशल कि उसमें हम एक कलाम सुनते हैं, और वो है स्टॉल नात का नूर।
پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں نعت کے نور کے اسٹال کی طرف. الحمدللہ عثمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، حسنین بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ الکریم نعتیں بھی سنیں گے، کچھ اشعار کی تکرار بھی اللہ نے چاہا تو پروگرام کے درمیان میں ہم کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں پہلے عثمان بھائی کی طرف اور انشاءاللہ ان سے کلام سنتے ہیں. جی عثمان بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی. جب در نبی پر ہو سب کی حاضری ہوگی. جب در نبی پر ہو سب کی حاضری ہوگی. سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. ہو کرو جو بدے پر بد پروری ہوگی. ہو کرو جو بدے پر بد پروری ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ. ان کی یاد میں شاید
جب در نبی پر ہو سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہو سب کی حاضری پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عثمان بھائی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہم نے سماعت کی۔ سماعت کرنے کا مطلب کل بتایا تھا میں نے آپ کو، کیا ہے؟ تو پیارے بچوں سماعت کہتے ہیں سننے کو۔ الحمدللہ نعت بھی سنی ہم نے۔ آئیے اب کچھ اچھی باتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ ایک اچھی سی بات سیکھیں گے کہ الحمدللہ ماہ رمضان جاری و ساری ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں رمضان کا مطلب کیا ہے۔ رمضان جو ہے پیارے بچوں یہ نکلا ہے رمضان سے۔ کس سے نکلا ہے؟ را میم اور ضاد۔ اس کا مطلب ہے گرمی سے جلنا۔ کیا مطلب ہے؟ گرمی سے جلنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان کا مطلب ہے گرمی سے جلنا، تو یہ آخر نام رکھا کیوں گیا؟ گرمی سے جلنا اس مہینے کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ آج ہم انشاءاللہ ایک بڑی پیاری بات سیکھیں گے۔ پیارے بچوں اسلامک منتھ جو ہے نا، اسلامی مہینے، ان کے نام جو ہے جب رکھے گئے تو اس بات کا خیال کیا گیا کہ جس موسم کے اندر جو مہینہ آیا اس کا نام وہ رکھ دیا گیا۔ جو مہینہ آیا، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ربیع الاول۔ کیا ہے ربیع الاول کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ کسے کہتے ہیں؟ بہار، جسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسپرنگ۔ کتنے سیزن ہیں؟ 4 ہے نا، سمر، ونٹر، اسپرنگ، آٹم، ٹھیک ہے؟ اچھا اسپرنگ کیا ہوتا ہے؟ بہار کا، پھول کھلتے ہیں، ہریالی آ جاتی ہے، درختوں پر ہریالی ہریالی ہوتی ہے، پھل آتے ہیں، بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے اسپرنگ کا۔ تو جب ربیع الاول کا مہینہ جب آیا، جب اس کا نام رکھنے لگے، اس وقت موسم تھا اسپرنگ یعنی بہار کا، سیزن بہار کا تھا، تو اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا ربیع الاول یعنی بہار کا مہینہ۔ کون سا نام رکھ دیا گیا؟ ربیع الاول۔ اسی طرح رمضان جس موسم میں تھا، جب رمضان کے مہینے کا نام رمضان رکھا جا رہا تھا تو رمضان اس وقت سخت گرمیوں میں تھا۔ کس میں تھا؟ ابھی بھی گرمیوں میں آتا ہے، لیکن اب تو خیر الحمدللہ تھوڑا اب اپریل میں آنے لگ گیا رمضان، ورنہ آج سے اگر ہم 3-4 سال پیچھے چلے جائیں تو مئی جون میں آتا تھا رمضان۔ گرمی کیسی ہوتی تھی؟ صحیح گرمی ہوتی تھی۔ تو موسم جو تھا اس وقت گرمیوں کا تھا جب رمضان کا نام رکھا گیا، تو اسی لیے اس کا نام رکھا گیا رمضان، جس کا مطلب تھا گرمی سے جلنا، تو اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور مہینہ ہے اور وہ ہے جمادی الاولیٰ۔ کیا ہے؟ جمادی الاولیٰ۔ جمادی الاولیٰ کا مطلب کیا ہے؟ جماد کہتے ہیں، جماد نکلا ہے یہ جمد سے۔ کس سے نکلا ہے؟ جمد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جمنا۔ کیا ہوتا ہے؟ جمنا۔ یہ جب مہینہ چل رہا تھا، جب اس کا نام رکھا گیا کہ اب اس کا نام رکھا جائے بھائی، تو دیکھا جانے لگا کہ بھائی کیا نام رکھیں، تو اس وقت تھی سخت سردیاں۔ کیا تھی؟ اور برف جمی ہوئی تھی، برف، کیونکہ سردیوں میں پانی جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ جم جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا جمادی الاولیٰ۔ کیا رکھا گیا؟ جمادی الاولیٰ۔ اسی طرح جمادی الثانی یعنی پہلا مہینہ جمنے کا، جمنے سے مراد وہی یعنی کہ سردیاں تھی اس وقت۔ جب دوسرا مہینہ آیا تو اس وقت بھی سردیاں تھیں، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو کیا رکھ دیا گیا؟ اس کا نام جمادی الثانی، پہلا مہینہ اور دوسرا مہینہ۔ تو یہ رمضان نام کی وجہ ہے، وجہ تسمیہ جسے کہتے ہیں، کہ ریزن کیا ہے رمضان کو رمضان کہنے کی، کہ اس وقت جب رمضان کا نام رکھا گیا تو اس وقت سخت گرمیاں تھیں۔ کیا تھیں؟ یہ اب آپ کو یاد رکھنا ہے۔ پوچھ سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، کسی سے آپ پوچھیں، آپ ان کو بتائیں، انشاءاللہ بہت اچھی انٹرسٹنگ سی بات ہے، اور آپ جب دوسروں کو بتائیں گے، جس کو نہیں پتا ہوگی تو اس کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ماشاءاللہ اچھی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں رمضان بھائی کی طرف، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کون سے سٹال ہم شامل کر رہے ہیں۔ جی رمضان بھائی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اگلے سٹال کی طرف، اور وہ ہے ایپس ورلڈ۔ پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں، رمضان۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں ایپس ورلڈ کے سٹال کی جانب۔
انشاءاللہ سلید بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آج بھی ایک ایپلیکیشن کا ہم تعارف سنیں گے, انٹروڈکشن سنیں گے, اس کے کچھ نہ کچھ فیچرز بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کیے جائیں گے. توجہ کے ساتھ سنیے گا اور دیکھتے ہیں کہ کتنی بینیفیشل ہے ہمارے لیے. آئیے بڑھتے ہیں سلید بھائی کی طرف. جی سلید بھائی. پیارے بچوں, ہم موجود ہیں اپلیکیشن کاؤنٹر پر. الحمدللہ دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے بچوں کے لیے بہت ساری موبائل اپلیکیشنز بنائی ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. اور آج اپلیکیشن کاؤنٹر سے ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک زبردست ہیلپ فل اور ایجوکیشن دینے والی موبائل اپلیکیشن, جس کے ذریعے آپ نہ صرف دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنی دینی تعلیم کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. تو آئیں اس کے بارے میں جانتے ہیں. بچوں, اس موبائل اپلیکیشن کا نام کلمہ اینڈ دعا ہے. کیا بات ہے بھائی, کلمہ اینڈ دعا. دعا. تو بچوں ریڈی ہو جائیں, آپ کلمہ اینڈ دعا اپلیکیشن کے بارے میں آپ سننے جا رہے ہیں. سلید بھائی انشاءاللہ بتائیں گے. جی سلید بھائی, کیا کیا چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے؟ ماجد بھائی, اگر ہم اس کے مین پیج کو دیکھیں تو اس کی 6 ڈیفرنٹ ٹیبز بنی ہوئی نظر آئیں گی. ان 6 ڈیفرنٹ ٹیبز دیکھیں آپ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. سب سے پہلے اب اس کو اوپن کریں گے ہم تو 6 ڈیفرنٹ ٹیبز آ جائیں گی اس کی. پھر کیا ہوگا سلید بھائی؟ ان 6 ٹیب میں نمبر 1 ٹیب آپ کو کلمات کی نظر آئے گی. کلمہ کی, یعنی کہ جو 6 کلمے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں تو اس کو یاد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اچھا سلید بھائی یہ بتائیں کہ کلمے صرف نظر آئیں گے یا آڈیو وغیرہ کی بھی کوئی سہولت ہے ہمارے پاس؟ جی آڈیو میں بھی وہ موجود ہے. اچھا پڑھ کے بتائیں گے ہمیں کلمہ؟ کیا بات ہے بھائی. اب تو آپ کو صرف سننا ہے. کیا کرنا ہے؟ سننا ہے, اور بس آپ نے کلک کرنا ہے. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کسی کی آواز ریکارڈ ہے تو وہ آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس طرح پڑھیں گے کہ آپ کو یاد ہو جائے گا ایک ایک حرف کر کے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت پیاری اپلیکیشن ہے. ابھی تو یہ ایک ٹیب ہوئی ہے, ابھی آگے دیکھتے ہیں سلید بھائی ہمیں کیا کیا بتا رہے ہیں. جی سلید اس کے بھائی. بعد جو نمبر 2 ٹیب ہے اس میں ہمیں دعا ملیں گی. دعائیں سیکھنی ہے. دعائیں بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں سلید بھائی. مثال کے طور پر کون کون سی دعائیں ہوں گی؟ 16 دعائیں اس میں موجود ہیں. 16 دعائیں ہیں. کیا بات ہے بھائی. 16 وہ دعائیں ہیں جو یوں سمجھیے ایک طرح سے ڈیلی روٹین کا حصہ ہوں گی, یا ہم مشہور دعائیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں. دودھ پینے کی دعا ہو سکتی ہے, سوتے وقت کی دعا ہو سکتی ہے, کھانے کے وقت کی دعا ہو سکتی ہے, کھانے کے بعد کی دعا ہو سکتی ہے. تو یہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. اچھا اس میں بھی پھر فیچر ہے وہ والا آڈیو والا یا صرف دعائیں ہیں؟ جی اس میں بھی آڈیو والا فیچر. کیا بات ہے بھائی, اس میں بھی آڈیو والا فیچر ہے. آگے سلید بھائی. اور پیارے بچوں, ہمیں یہ دعائیں لازمی اور ضروری یاد کرنی اور پڑھنی چاہیے. اچھا پیارے بچوں, تیسری ٹیب ہے سننا اینڈ مینرز کی, یعنی سنتیں اور آداب. اس میں سلام کرنے کی سنت, کھانا کھانے کی سنت اور سونے جاگنے کی سنتیں ہیں, اور علم حاصل کرنے کی بھی سنتیں ہیں. اور اس میں سنتوں کے ساتھ آداب بھی سکھائے گئے ہیں. ہم کتنے اچھے طریقے سے اپنی ڈیلی روٹین کو گزار سکتے ہیں. اور یاد رکھیں, اچھے مینرز رکھنے والے بچوں کو سب ہی پسند کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. چوتھے نمبر پر موجود ٹیب کی تو کیا ہی بات ہے. کیا آپ کو معلوم ہے پیارے بچوں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ پیارے بچوں, اس ٹیب میں کڈز پروگرام کی سیریز موجود ہیں جس میں ہم سب کے پسندیدہ اینیمیٹڈ کارٹونز, غلام رسول, کنیز فاطمہ, بچوں کی بقرعید سمیت انتہائی زبردست پروگرامز موجود ہیں. اب یہ سارے پروگرام آپ اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے دیکھ سکیں گے. ہے نا زبردست. 5ویں ٹیب میں ہم بچوں کی دلچسپی کے لیے یوٹیوب چینل کڈز لینڈ موجود ہے, جہاں آپ اپنی پسند کے پروگرامز, کارٹونز, لائیو ٹرانسمیشن اور کوئز یہ سب دیکھ سکیں گے. چھٹی اور سب سے آخری ٹیب ہمارے اور آپ کے چینل کڈز مدنی چینل کی ہے. جی ہاں, تمام ہی پھول ایک گلدستے میں جمع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ بچوں کی شام ہو یا اسلام فار کڈز ہو یا پھر میرا پیارا دین ہو, تمام پروگرامز اسی کڈز مدنی چینل پر موجود ہیں. ہے نا انٹرسٹنگ ٹیب, جنہیں دیکھ کر نہ صرف ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کر سکتے ہیں. کیونکہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اللہ عز و جل. کوشش بھی کرنی ہے, لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے. ماشاءاللہ سلید بھائی نے تو بڑی ہی زبردست سی اپلیکیشن کا ہمیں تعارف کروا دیا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ بچے جلدی جلدی ڈاؤن لوڈ کریں گے. اگر نہیں کر رہے ہیں تو جلدی کریں, کیونکہ بہت سارا علم دین آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. دعائیں بھی سیکھ سکتے ہیں, سنتیں اور آداب بھی ہیں, اور کیا کیا رمضان بھائی, اور کیا کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ 6 کلمے بھی ہیں. کلمے بھی ہیں. کیا بات ہے بھائی, دعوت اسلامی کی اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی ماشاءاللہ. کلمہ اینڈ دعا ہر کسی کے موبائل میں ہونی چاہیے, ہر کسی کے موبائل میں ہونی چاہیے. یہ بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. کھانا کھانے کے آداب نہیں پتا ہوتے بھائی, نہیں پتا ہوتے. سلام کرنے کے آداب کیا نہیں پتا, تو پھر سب کے لیے ہونی چاہیے نا. یہ تو سب کے پاس ہو, موبائل میں سیو ہو. یہ انشاءاللہ جب جب موقع ملے اس کو کھول کے چیک کریں, اس میں جو فیچرز ہیں ان کے ذریعے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ آپ کو علم دین بھی حاصل ہوگا اور بہت ساری برکتیں بھی ملیں گی. اچھی نیت کر لیں گے تو ثواب بھی ملے گا, اچھی نیت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا. کس نیت سے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, کیا کیا آپ سیکھیں گے, تو آپ نیت کر لیں پہلے سے کہ میں علم دین حاصل کروں گا, دعائیں سیکھوں گا,
کلمے سے یاد کروں گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیاری کلیاں. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. آج ہم آپ کو آب زمزم پینے سے پہلے کی دعا سکھائیں گے. آؤ دعا سیکھے ہم آؤ دعا سیکھے ہم یہ مفہوم حدیث آؤ تم کو سناؤں میں. آب زمزم پینے کی دعا تم کو سکھاؤں میں. یہ مفہوم حدیث آؤ تم کو سناؤں میں. آب زمزم پینے کی دعا تم کو سکھاؤں میں. یہ زمزم جس کام کے لیے پیا جائے کار آمد ہے. پیتے ہوئے شفا مانگے شفا ملے. رب سے اگر پناہ مانگے پناہ ملے. دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. آب زمزم کھڑے ہو کے پینا سنت ہے. تو پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین ہم آ چکے ہیں واپسی پیاری کلیاں سیگمنٹ سے اور اس میں امید ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے آپ کو کچھ اچھی اچھی باتیں سکھائی ہوں گی تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور وہ سیگمنٹ ہے کارٹون کاؤنٹر. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے کارٹون کاؤنٹر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہونے والا ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں. ہوگا یہ کہ دو ٹیمیں ہمارے پاس ہیں یہاں پر بچوں کی آڈینس بھی ہے تو ان کو کچھ تصاویر دکھائی جائیں گی غلام رسول کے کارٹون میں سے. اب کچھ تصاویر جب دکھائی جائیں گی تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس تصاویر سے کیا بات پتہ چل رہی ہے. مثال کے طور پر کسی میں رائکا نظر آ رہی ہوں گی, کسی میں غلام رسول آ رہے ہوں گے, کسی میں فیضان آ رہے ہوں گے, کسی میں ببلو آ رہے ہوں گے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کچھ امیجز دکھائی جائیں گی, اس سے ان کو پک کرنا ہوگا. پھر انشاءاللہ اس کے بعد ویڈیو بھی ہم چلائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کن کا جواب درست ہوتا ہے کن کا جواب غلط ہوتا ہے. تحفے اس میں بھی ہم دے سکتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اگر آپ درست جواب دیں گے اس پہ تحفے بھی دے دیں گے. تحفے بہت سارے ہیں ہمارے پاس آج بھی, بڑے تحفے بھی ہیں چھوٹے تحفے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ اور پہلی تصویر ہم دکھائیں گے ٹیم اے کو. صحیح ہے, آپ لوگوں کو 3 سے 4 تصویریں دکھائی جائیں گی اور آپ نے بتانا ہے کہ اس میں ہوا کیا ہے, گیس کرنا ہے. اور اگر آپ کچھ نہ کچھ اگر پک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کا جواب ہم درست مان لیں گے. چلیں بھائی دکھائیں ان کو, کیا دیکھتے ہیں یہ. پہلی تصویر یہ ہے, دیکھیں آپ رائکا کیا کرنے والی ہے اس میں. دوسری تصویر ہے جس میں پانی نکل رہا ہے. اب تیسری تصویر میں کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو, دیکھیں آپ غلام رسول بھائی کیا کر رہے ہیں. اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ ہوا کیا ہے یہ. چلیں بتائیں, مشورہ کر لیں آپس میں. اس میں آپ کو بتانا ہے یہ کہ رائکا کیا کر رہی ہے جس پر غلام رسول نے رائکا کو سمجھایا ہے اور کیا بتایا, یہی بتانا آپ نے. چلیں. رائکا واٹر کو ویسٹ کر رہی ہے تو غلام رسول بھائی نے یہ بند کر کے بولا کہ پانی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. پانی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ کے مطابق یہ ہے جواب. یعنی یہ غلام رائکا پہلے پانی کو ضائع کر رہی ہیں اور تصویر کے مطابق, اور غلام رسول بھائی آئے اور انہوں نے پانی کا جو نل تھا اس کو بند کر دیا اور کیا سمجھایا کہ پانی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. چلے بھائی ویڈیو پلے کریں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی بات, ان کا جواب درست ہے نہیں ہے. رائکا جس طرح سے اب پانی ضائع کر رہی تھی یہ بہت بری بات ہے. ہمیں پانی ہمیشہ بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اسراف میں آتا ہے. چلیں بھائی پانی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور جواب ٹیم اے کا درست ہے. زبردست بھائی. چلیں بھائی ٹیم بی کے لیے دکھائیں تصویریں, کیا دکھاتے ہیں, یہاں پر آ جائیں آپ. چلیں بھائی آپ دیکھیں تصویر, دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے اس میں نا. دوسری تصویر دکھائیں. چلیں تیسری تصویر دکھائیں. اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس سین میں جب اریبہ اور برینہ نے کنیز فاطمہ کو دیکھا تو دونوں نے کنیز فاطمہ کو دیکھتے ہی کیا کہا. دوبارہ تصویر دیکھیں آپ, دیکھیں یہ ہیں اریبہ اور برینہ, ٹھیک ہے. اب یہ دونوں آپس میں جا رہی تھی, انہوں نے دیکھا آخری تصویر میں کنیز فاطمہ کو, یہ آ گئی کنیز فاطمہ. اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ انہوں نے کنیز فاطمہ کو دیکھ کر کیا کہا ہوگا, گیس کریں. چلیں اگر آتا ہے تو بتا دیں. کنیز فاطمہ کو کہا کہ ہمیں پھول نہیں توڑنا چاہیے.
हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तोड़ना चाहिए। चले भाई, आपकी तरफ से, सबकी तरफ से ये जवाब है। आप क्या कहते हैं, क्या कहा होगा? फूल तोड़ते हुए कहाँ दिखाया आपको हमने? कहाँ? ये फूल तोड़ रही हैं। चले भाई, पक्का है, कंफर्म कर दें? चले भाई, चलाएं, वीडियो चलाएं। जी जी बिल्कुल, आज तो दिल भर कर खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले भाई, जवाब टीम बी का दुरुस्त नहीं हुआ, क्योंकि जब वो दोनों मिली हैं तो उन्होंने सबसे पहले सलाम किया है, उसका जवाब दिया। आपको भी देखना चाहिए था ना कि जब आपस में कोई मिलता है तो सलाम ही तो करता है सबसे पहले। फूल तोड़ने का दिखाया भी नहीं आपको यहाँ पर हमने। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कार्टून काउंटर भी हमारा मुकम्मल हुआ। एक सवाल हमने किया और बताना यही था कि गुलाम रसूल के कार्टून आप देखा करें। क्या बताना था हमें? गुलाम रसूल के कार्टून आप देखा करें, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें आपको मालूम होंगी, अच्छी अच्छी चीजें आप सीखेंगे और इंशाअल्लाह उससे आपको फायदा भी हासिल होगा। अब बढ़ने जा रहे हैं एक अच्छे से स्टॉल की तरफ, जिससे हमें बहुत अच्छी सी मालूमात हासिल होंगी। आइए बढ़ते हैं स्टॉल की तरफ। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें, रमजान रमजान रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज जिस होली प्लेस यानी मुकद्दस मकाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो एक पहाड़ है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहाड़ तो देखे ही होंगे। चले भाई, किसने देखा पहाड़? पहाड़ देखा आपने? कहाँ देखा? कौन सा पहाड़ देखा? कराची में कौन सा पहाड़ आ गया? बताओ भाई मुझे, मैं भी तो देखूं कराची में कौन सा पहाड़ है। जी रमजान भाई, आप बताएं। देखा मैंने, कराची में देखा। अच्छा, कहाँ देखा आपने? मैंने मक्के मदीने में देखा। मक्के मदीने में देखा। क्या बात है भाई, रमजान भाई ने मक्के मदीने में देखा, आपने कहा मक्के मदीने में देखे। और कहाँ देखे पहाड़ भाई? जी, मक्के मदीने में देखे। चले भाई, कौन सा पहाड़ देखा? चले एक नाम बताएं, आप बताएं। गारे हिरा। जबले अबी कुबैस, सही है, जबले अबी कुबैस, जबले सौर है, ठीक है, और भी पहाड़ है माशाअल्लाह। जी रशाद भाई, आज कौन सा पहाड़ है आपके पास? आज मैं आपको जिस पहाड़ के बारे में बताऊंगा वो कोई आम पहाड़ नहीं बल्कि बहुत ही खास पहाड़ है। पहले तो आप सब उसका नाम याद कर लें। उसका नाम है जबले अबू कुबैस। क्या नाम है बच्चों? जी माशाअल्लाह, जबले अबू कुबैस। अब इस पहाड़ की क्या स्पेशलिटी है मैं आपको बताता हूँ, आप गिनते जाएं और हो सके तो इसे याद भी कर लीजिए। चले भाई, कौन गिनेगा? किसको गिनवा रहे हैं आप? किसको गिनवाएंगे? बच्चों को गिनवाएंगे। चले भाई, आप गिनते ही हैं, मैं पूछता हूँ फिर कितने गिने आपने। चले भाई। बच्चों, ये पहाड़ दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है और ये पहाड़ बरकतों वाले बहुत ही प्यारे शहर मक्का शरीफ में है। और बच्चों, इस पहाड़ पर लोगों की दुआएं कबूल होती है। और खाने काबा में एक मुबारक पत्थर लगा हुआ है, उसका क्या नाम है? जी, इसका नाम हजरे अस्वद है, जो कि एक जन्नती पत्थर है। वो खाना काबा में लगा हुआ है, वो भी जन्नत से इसी पहाड़ पर उतारा गया था। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं कि हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े भी इसी पहाड़ पर किए थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है जबले अबू कुबैस की। अल्लाह पाक हमें भी इसे देखना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें बार बार प्यारा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना देखना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जबले अबू कुबैस की क्या बात है। सबसे पहला पहाड़ कौन सा है? जबले अबू कुबैस है। जन्नती पत्थर यानी हजरे अस्वद जब जन्नत से लाया गया तो कहाँ नाजिल हुआ? जबले अबू कुबैस पर। सुभान अल्लाह। और यही नहीं, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े भी इसी पहाड़ पर फरमाए थे। सुभान अल्लाह, बड़ी ही प्यारी बातें रशाद भाई ने अमेजिंग प्लेसेस के स्टॉल को रिप्रेजेंट करते हुए हमें बताई है। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं रमजान भाई की तरफ और देखते हैं रमजान भाई आगे क्या करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ और वो है नात का नूर। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें, रमजान रमजान रमजान। नात का नूर स्टॉल पे हमारे साथ उस्मान भाई हैं और हसनैन भाई हैं। इंशाअल्लाह अब हसनैन भाई से कलाम सुनेंगे। जी हसनैन भाई, कौन सा कलाम सुनाने आ रहे हैं? मैं आज आपको जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जी सुना माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। जबी में री हो संगे
رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ جب بھی میں ریوا سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ جب بھی میں دیکھو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی گئے ایک جنہیں کا سگارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ، ماشاء زبردست۔ اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین، یہ تھے ہمارے حسین بھائی، اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک ان کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آخری اسٹال کی طرف، اور وہ اسٹال ہے تحفوں کا کاؤنٹر۔ پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آخری اسٹال ہے ہمارا تحفے کا کاؤنٹر۔ انشاءاللہ سوالات ہوں گے، کچھ جوابات بھی ہوں گے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا۔ عدیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عدیل بھائی انشاءاللہ سوالات کریں گے، یہاں پر موجود بچے ایک ایک کر کے جواب دیں گے، اور انشاءاللہ جو جواب دے گا اس کو تحفہ بھی ملے گا، لیکن جواب جو نہیں دے گا اس کو تحفہ نہیں ملے گا۔ چلیں بھائی عدیل بھائی پہلا سوال کریں گے ٹیم اے سے۔ کیا سوال ہے؟ بتائیے تراویح کی نماز کون سے اسلامی مہینے میں پڑھی جاتی ہے؟ چلیں بھائی تراویح کی نماز کون سے اسلامی مہینے میں پڑھی جاتی ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں بھائی آپ بتائیں گے، آپ آگے والے کو مائک دے اپنے آگے والے کو۔ چلیں آپ بتائیں بھائی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان مبارک میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ تراویح۔ تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جی شاہ صاحب تحفہ لے کر آ رہے ہیں آپ، جلدی سے لے کر آئے نا، پھر جلدی سے لائیں، ان کو تحفہ دے دیں کیونکہ ان کا جواب درست ہے۔ تراویح کی نماز رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے۔ جی عدیل بھائی ٹیم بی سے سوال۔ پانی پینے کی کوئی ایک سنت بتائیے۔ چلیں بھائی پانی پینے کی کوئی ایک سنت کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بھائی ان کو آپ نہیں بتائیں گے؟ احمد بھائی بتائیں گے پانی پینے کی سنت کوئی ایک؟ چلیں بھائی احمد بھائی کو دیں آپ مائک۔ جی احمد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب تحفہ لے کر آ رہے ہیں آپ، پھر تو جلدی سے آئے نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ چلیں بھائی شاہ صاحب تحفہ لے کر آ گئے ہیں کیونکہ احمد بھائی کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ چھوٹے سے بچے کے لیے بڑا تحفہ، کیا بات ہے بھائی۔ ابھی نہیں کھولیے گا اس کو، صحیح ہے، گھر آ کر کھولے۔ چلیں بھائی نیکسٹ کوشچن ہے ٹیم اے سے، جلدی سے کریں عدیل بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام بتائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام مشکل ہو جائے گا تھوڑا، چلیں بتانا تو ہے۔ رمضان کی رونقیں رونقیں ٹیم اے میں آپ کو آتا ہے نانا جان کا؟ چلیں بھائی رشاد بھائی نے اگر بتا دیا تو رشاد بھائی کو ہم تحفہ دے دیں گے، دیکھتے ہیں رشاد بھائی بتاتے ہیں۔ مائک ہے، چلیں راج۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد المطلب۔ جی شاہ صاحب تحفہ لا رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑا تحفہ لے آئے، لیکن کیوں لے کر آ گئے؟ میرے تو ابھی کہا نہیں ہے جواب درست۔ جواب درست نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام کسی کو نہیں آ رہا؟ مجھے پتا ہے، چلے بھائی سلید بھائی کو آتا ہے۔ سلید بھائی۔
جی سید بھائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام حضرت وہب تھا. حضرت وہب تھا. جواب درست ہے. یہ بتائیں گے شاہ صاحب. شاہ صاحب جلدی تحفہ لا رہے ہیں آپ نہیں لا رہے؟ چلیں بھائی شاہ صاحب تحفہ لا رہے ہیں کیونکہ سلید بھائی نے جواب درست دیا ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان کا نام حضرت وہب ہے. کیا ہے؟ حضرت وہب یعنی آمینہ بنت وہب. ٹھیک ہے زبردست ہو گیا. عدیل بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, آخری کوشچن ہے ٹیم بی سے, فٹافٹ. نماز کس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ چلیں بھائی کون بتائے گا؟ حنزلہ بھائی بتائیں گے ہمیں. نماز پڑھتے ہیں کہاں دیکھ کے پڑھتے ہیں؟ کس طرف منہ کرتے ہیں ہم؟ جی کی طرف. کہاں طرف؟ کس کی طرف؟ کی طرف. کس نے بتایا آپ کو؟ انہوں نے بتایا نا. چلے بھائی حنزلہ بھائی کو تحفہ دے دیں آج. شاہ صاحب حنزلہ بھائی نے جواب درست دیا ہے, اگرچہ پوچھ کے دیا ہے. چلے بھائی 2 تحفے لے کر آئے. چلے بھائی حنزلہ بھائی کو 2 تحفے مل گئے. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے تحفوں کا کاؤنٹر کا اسٹال بھی مکمل ہوا. پروگرام کا وقت بھی اینڈنگ کی طرف ہے, ختم ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں پروگرام میں, شامل تو کرنی ہوتی ہیں لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. نیکسٹ ایپیسوڈ کل انشاءاللہ الکریم اسی وقت اسی ٹائم پر لے کر حاضر ہوں گے. آپ نے کل بھی انشاءاللہ دیکھنا ہے, لازمی دیکھنا ہے, دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. نمازوں کی پابندی خصوصاً کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان 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 مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. بچوں کا مدنی چینل